السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک کن۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی واقعات کے ساتھ جو ہے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کا واقعہ شروع ہوتا ہے جب اللہ نے فرشتوں کو انسانوں کی پیدائش کی خبر دی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا آپ زمین پر ایسا مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ظلم کرے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ماں ہوا کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جبکہ باقی سب انسان قرآن شریف میں پانی سے بنائے گئے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں زندگی ڈالنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان، جس کا نام عزازل تھا، جو ایک جن تھا، اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ شیطان اللہ سے کہنے لگا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، مٹی کے سامنے آگ سجدہ نہیں کر سکتی۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنی گھمنڈ، نفرت اور بغاوت کے ساتھ اللہ کا حکم انکار کیا۔ اللہ نے اسے جنت سے باہر نکالا اور لعنت دی، کہنے لگے، تمہیں قیامت تک لعنت ہے اور آخرت میں تمہیں اور تمہارے نسل کو جہنم میں ڈالوں گا۔ شیطان نے اور تکبر میں آ کر کہا، میں ضرور آدم کے سب اولادوں کو گمراہ کروں گا، ان کو ہر طرف سے بھٹکاؤں گا، ان کے سیدھے راستے پہ آؤں گا، یعنی ایمان کے راستے پہ۔ اللہ نے شیطان کو کہا، جا، قیامت تک مہلت ہے، اپنے لشکر سے ان پر آزمائش کر، لیکن یاد رکھنا، جو میری بندگی میں رہے گا ان پر تو کبھی بھی غالب نہیں ہوگا، یعنی جو مسلمان ایمان پر مضبوط رہے گا، شیطان اسے کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب شیطان نے صاف طور پر اللہ کا حکم نہ ماننے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے اسے کہا، فَحَبِّتْ مِنْهَا، اس جنت سے نیچے اتر۔ اس کو جنت سے باہر نکال دیا، اس کے درجات کو برباد کر دیا۔ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو جنت میں داخل کیا۔ ان کو جنت کی ہر چیز لازمی تھی، بجائے ایک پودے کے جس کا پھل ان کو کھانا منع تھا۔ شیطان نے اپنی دشمنی شروع کی اور آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا، کہنے لگا، یہ پودے کا پھل کو کھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی، اور ان کو یقین دلایا کہ دونوں کے لیے یہ بہترین ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو معصیت میں مبتلا کر دیا، اور ان دونوں نے اللہ کا حکم بھول کر اس پودے کا پھل چکھ لیا۔ پھر فوراً اللہ کا عذاب آیا۔ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کے جنت کے کپڑے اتر گئے۔ دونوں شرم کے مارے اپنے جسم کو پیڑ کے پتوں سے ڈھک لیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس پودے کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہیں گمراہ کرے گا؟ پھر آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اللہ کی نصیحت بھول گئے۔ پھر انہوں نے اللہ سے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کی معافی مانگی، کہا، یا ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اگر تم ہمیں معاف نہ کرو اور ہم پر رحم نہ کھاؤ تو کون ہم پر رحم کرے گا؟ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا سے کہا، میں تمہیں زمین یعنی دنیا میں بھیج رہا ہوں، میں نے تم دونوں کو اسی لیے ہی بنایا تھا، اور کہا، جو تمہاری آنے والی نسل ہے انہیں کہہ دو، تمہیں جنت کمانی پڑے گی، جو نیک اعمال کرے گا اس کو ہی جنت ملے گی۔ پھر ان دونوں کو دنیا میں الگ الگ جگہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور ماں ہوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں کے بیچ میں 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ اس طرح دنیا میں پہلا انسان کی نسل آئی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو مکہ لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات ماں ہوا سے ہوئی، پھر دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اسی طرح دنیا میں آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح دنیا میں پہلی نسل کا آنا ہوا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعات پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔